الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج آئیے، اکثر ہمارے احباب جن کا یہ مسئلہ ان کے وہ رہتا ہے کہ وہ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو قرض سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور بھی ٹپس آپ کو کئی جگہ سے ملے گی، لیکن اگر آپ کے اوپر قرض آ گیا ہے تو اس کے نجات کے وظائف جو ہیں اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن ایک مجرب عمل اور بزرگوں سے بھی امید ثابت ہے اور جو خود بھی کرنے کا موقع ملا لاک ڈاؤن میں، جو پچھلے سال جانتے ہیں، تو اس میں کچھ آزمائش ہوئی، تو لیکن یہ دنوں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کریں گے تو دنوں میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کو کرنا کیا ہوگا؟ ہم عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھنے کے بعد اب کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھنے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کون سی ہے، اس کو پھر اوپر دیکھ کے یعنی کہ یاد کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہ جو 2 آیتیں مبارکہ ہیں ان کو آپ 5 بار پڑھیں گے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ ہاں، جب یہ آیتیں شروع کرنی تو ان سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیے گا، اور سورت شروع کرے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ آیتیں جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد تو بسم اللہ کے بغیر ہی آپ یہ جو آیتیں ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیریے، دعا مانگیے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ کرنے سے جلد ہی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں شرط یہ ہے کہ قرآن پاک آپ کو درست پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی قرآن پاک کے کسی بھی وظیفے کو کرنا ہے یا کسی اور کو بھی کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ آپ کو قاف، کاف، تا، طا، ثا، سین، صاد، ثا، ذال، ظا، زا، ان میں فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف کیجئے، اپنے رب کے کلام کو یاد کیجئے، کسی درست پڑھنے والے قاری صاحب سے رابطہ کیجئے، ان کو سنائیے، وہ سنانے کے بعد اگر آپ کی یہ درست ہوتا ہے تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا قرض جو ہے وہ بھی اترنے کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر قرض ہو ہی نہ تو اس کے لیے کیا کیجئے؟ اس کے لیے پھر نماز عشاء کے بعد جب آپ اس کے بعد وتر پڑھیں، رات میں پڑھیں یا جب بھی، تو وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت جو نفل پڑھنے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 2 بار، بس 2 بار دونوں رکعتوں میں پڑھتے رہیے۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل قرض سے خلاصی رہے گی، نجات ملے گی اور قرض ہوگا نہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو یاد کیجئے، اور اگر آپ کو یہ درست لگے، اچھا لگے تو اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔